اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی ایک دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں جب کچھ لوگ کفر کے خلاف جہاد کرنے نکلے تھے تو انہوں نے دعا فرمائی تھی۔ دعا کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، قرآن مجید کا تو حرف حرف ہی بڑا پیارا ہے اور لفظ لفظ ہی بڑا حسین ہے۔ کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے اوپر صبر بھیج دے، ڈال دے ہمارے اوپر صبر۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے پیر جما دے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے پیروں کو استقامت عطا کر دے۔ جہاد زندگانی میں جب انسان نے سفر کرنا ہے نا، تو اگر وہ کمزور پڑے گا تو سفر نہیں کر سکے گا، گھبرا جائے گا تو سفر نہیں کر سکے گا۔ کیا کہا تھا اقبال نے؟ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اونچا اڑانے کے۔ میں نے سنا ہے، مجھے پکا نہیں پتا، میں نے سنا ہے کہ ہوا تیز ہو تو جہاز کی سپیڈ لوگ بڑھا دیتے ہیں۔ مخالف سمت اگر ہوا تیز ہو تو جہاز کی سپیڈ، یعنی وہ اگر تیز چل رہی ہے تو ادھر سے بھی تیز چلے گی تو اس کا سینہ ذرا جلدی چیرا جائے گا اور آگے بڑھے گی۔ صبر اور استقامت، اگر آپ نے زندگانی میں آگے بڑھنا ہے تو ان دو چیزوں کا وجود آپ کے ساتھ ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ ہمارے مزاجوں میں بڑی جلدی بے صبری آ جاتی ہے، پائے سے بات نہیں ہوتے، کسی بات میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، طبیعت کے اندر وہ والا مزاج نہیں ہوتا جو انسان کو آگے لے کے چلتا ہے، جو اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر ذرا آپ میں کے مزاج میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، پھر ذرا تھوڑا سا سکون ہونا چاہیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دے کہ پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو حضور نے ایک ہی جملہ کہا، فرمایا جب تو نے کہا نا کہ اللہ میرا رب ہے، پھر ڈٹ جا، پھر اس پہ ڈٹ جا، پھر کھڑا ہونا